ہیں جو آج سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محافل میں شرکت کر رہے ہیں۔ یقیناً امتی کا حق بنتا ہے کہ جس رات نبی آئے اور نبی نے آ کر امت کو یاد کیا، تو امتی کا بھی فرض ہے کہ اس رات اپنے آقا کو یاد کرے۔ تو وہ سعادت مند ہیں، خوش بخت ہیں، عظیم لوگ ہیں جو آج کی مبارک رات اس طرح دنیا میں میرے آقا آئے تو اللہم رب حبلی امتی کہہ کر رب سے امت کو مانگا، امت کو یاد کیا۔ یہی سعادت مند امتی آج کی مبارک رات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں حضور کی ولادت کی رات کو اپنے رب کی عبادت میں گزارنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ اور بدنصیب بدبخت ہیں وہ لوگ جو بغیر کسی مجبوری کے صرف میلاد کی جلن میں، میلاد سے نفرت میں، میلاد سے عقیدت و محبت کا اظہار نہ کرنے میں، میلاد منانے کی چڑ میں اس مبارک رات کو غفلت میں، گناہوں میں، اللہ رسول کی نافرمانی میں گزارتے ہیں۔ اس امتی کو کم از کم اتنا سوچنا چاہیے کہ جس رات میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور مجھے یاد کیا ہے، تو امتی ہونے کا میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی اس رات اپنے نبی کو یاد کروں۔ اللہ کا ہم اس پر جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اس کریم رب نے ہمیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی ذکر کی محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج کی رات یقیناً سال کی تمام راتوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ شب ولادت مصطفیٰ شب برات سے افضل، شب ولادت مصطفیٰ شب قدر سے افضل، شب ولادت مصطفیٰ شب معراج سے افضل، شب ولادت مصطفیٰ دیگر بزرگان دین کے آراز سے افضل و اعلیٰ ہے، کیونکہ یہ وہ رات ہے جس کے صدقے اللہ نے سال کی تمام راتیں بھی عطا فرمائیں اور سال کی دیگر راتوں کو فضائل و مناقب سے بھی مالا مال فرمایا۔ یہ وہ رات ہے کہ اگر یہ رات نہ ہوتی تو شب برات بھی نہ ملتی، اگر یہ رات نہ ہوتی تو شب معراج بھی نہ ملتی، اگر یہ رات نہ ہوتی تو شب قدر بھی نہ ملتی، اگر یہ رات نہ ہوتی تو سال کی کوئی رات نہ ہوتی۔ اس رات کو میلاد والے آقا دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے اس رات کے صدقے سال کی دیگر راتیں بھی عطا کی اور اس رات کی برکت سے اللہ نے سال کی دیگر راتوں کو بھی فضیلت و عظمت والا بنایا۔ یقیناً اس مبارک رات جو سال کی تمام راتوں سے افضل و اعلیٰ ہے، عبادت میں گزارنا، حضور کے ذکر میں گزارنا، حضور کے میلاد میں گزارنا، یہ امتی کی بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ آج کی اس سالانہ عظیم الشان بڑی رات کی محفل میلاد مصطفیٰ کی یہ بھی ہمارے لیے سعادت مندی ہے کہ آج کی اس میلاد مصطفیٰ میں مدینے والے آقا میلاد والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک بھی تشریف آوری ہو چکی ہے۔ ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ اس ولادت مصطفیٰ کے محفل میں سرکار کے موئے مبارک تشریف فرمائے، جب حضور کے بدن کا ایک حصہ محفل میلاد میں آ چکا ہے، یقیناً اگر ہم محبت میں، عقیدت میں، پیار میں، حضور کے عشق میں میلاد مصطفیٰ کے محفل میں بیٹھیں گے، اپنے نبی کو پکاریں گے، اپنے نبی کو یاد کریں گے، اپنے نبی کو صدا لگائیں گے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح موئے مبارک تشریف لا چکے ہیں، اگر میرے آقا نے کرم فرمایا تو میرے آقا بھی اس میلاد کی محفل میں تشریف لے آئیں گے۔ محفل کے اختتام پر انشاءاللہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کی زیارت بھی کریں گے۔ آپ تمام عاشقان رسول اول تا آخر اس محفل میں تشریف رکھیے اور اس کی برکتیں سمیٹیے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت
عرض کرتا ہوں درود پاک یہ وہ وظیفہ ہے جب امتی اپنے نبی پر، اپنے نبی کی محبت میں، اپنے نبی کے پیار میں، اپنے نبی کی عقیدت میں، اپنے نبی کے عشق میں درود و سلام پڑھتا ہے، میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے درود و سلام کو سنتے بھی ہیں، اسے جانتے بھی ہیں، اسے پہچانتے بھی ہیں، اور کرم فرمائے تو اسے خواب میں اپنا دیدار بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے، سعادت الدارین صفحہ نمبر 256 پر یہ روایت موجود ہے۔ ولیوں کے شہنشاہ شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میری عادت کریمہ تھی کہ میں اپنے گھر سے نکل کر دور دراز جنگلات میں جا کر اللہ کی عبادت میں گزارتا، کبھی غاروں میں، کبھی کھنڈرات میں، اور کبھی ویران وادی میں جا کر ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتا۔ کئی سال میرے ایسے گزرے جو میں نے ویرانوں کے اندر، جنگلات کے اندر، پہاڑوں کے اندر، غاروں کے اندر اپنے رب کی عبادت کرتا رہا اور مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے گزارتا رہا۔ آپ فرماتے ہیں حسب عادت ایک دن میں اپنے گھر سے چلا اور ایک ویرانے کی طرف بڑھا، سامنے ایک غار تھا، اب میں اس ارادے سے اس غار میں داخل ہونے لگا کہ اس غار میں رہ کر میں یہاں رب کی عبادت بھی کروں گا اور مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی پڑھوں گا۔ آپ فرماتے ہیں اس غار کے اندر داخل ہوتے ہوئے غار کے اس کونے پر میں نے ایک تختی کو دیکھا، ایک پتھر تھا، اس پر ایک تحریر جمع تھی۔ وہ تحریر اس طرح تھی کہ جو شخص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھے گا تو میرا کریم رب اسے 50,000 مرتبہ درود و سلام پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ویسے آپ جیلانی علی رحمہ فرماتے ہیں میں نے اس تحریر کو پڑھا، اس کو پڑھ کر اپنے پاس لکھ کر اسے محفوظ کر لیا۔ آپ فرماتے ہیں میں غار میں چلا گیا، وہاں رات رہ کر میں نے اپنے رب کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ کئی دن گزر گئے، میں عبادت بھی کرتا رہا اور ساتھ وہ درود و سلام بھی پڑھتا رہا، لیکن یہ بھی سوچ رہا تھا کہ آج اس غار کے کنارے پر، اس پہاڑ پر، اس تختی پر یہ درود و سلام لکھا ہوا ہے کہ جو امتی نبی کی محبت میں ایک مرتبہ پڑھے گا اللہ اسے 50,000 کا ثواب دے گا۔ کیا یہ فضیلت، کیا یہ حدیث درست بھی ہے کہ نہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں یہ درود و سلام کو پڑھتا رہا مگر یہ کشمکش میرے دل و دماغ میں تھی کہ ایک مرتبہ پڑھنے سے کیا 50,000 کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ آپ فرماتے ہیں چند دن گزرے، میں اس غار میں اپنے رب کی عبادت کرتا رہا، مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا رہا، یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں ایک رات میری قسمت نے انگڑائی دی، میں عالم خواب میں پہنچا، سر کی آنکھیں بند ہوئی، دل کی آنکھیں کھلی، کیا دیکھتا ہوں کہ وہی آقا جن کی مبارک ذات پر میں آج رات درود و سلام پڑھتے پڑھتے سو گیا، میرے آقا میرے اس غار میں تشریف لے آئے ہیں۔ غوث اعظم جیلانی فرماتے ہیں حضور کی آمد کی برکت سے اللہ نے اس غار کو منور بھی فرمایا، حضور کی آمد کی برکت سے اللہ نے اس غار کو معطر بھی فرمایا۔ اب میں حضور کے جلووں میں گم تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے تشریف فرماتے، غوث اعظم جیلانی فرماتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود و سلام جو اس غار کے دروازے کے کنارے پر ایک پتھر پر لکھا ہوا تھا کہ آپ کا جو امتی آپ کی مبارک ذات پر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے تو میرا کریم رب اسے 50,000 مرتبہ درود و سلام پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یا رسول اللہ آپ یہ تصدیق کر دیجئے کہ اگر آپ کا امتی اس درود و سلام کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو آپ کا رب جب اسے 50,000 مرتبہ درود و سلام پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سننے کے بعد ارشاد فرمایا میرے بیٹے عبد القادر سنو، اگر میرا امتی، میرا غلام، میرا عاشق میری محبت میں، میرے پیار میں، میری
عقیدت میں، میرے عشق میں، میری محبت میں اگر میری ذات پر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے تو میرا قریب رب اسے 50,000 مرتبہ نہیں بلکہ 70,000 مرتبہ درود و سلام پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے۔ امتی پڑھے گا ایک مرتبہ، ثواب 50,000 کا نہیں، اللہ اپنی شان کے مطابق میرے امتی پر کرم کرے گا اور میرے اس امتی کو 50,000 مرتبہ نہیں 70,000 مرتبہ درود و سلام پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ درود و سلام کی خاصیت ہے۔ غوث آدم جیلانی فرماتے ہیں اس دن سے لے کر میں اپنی زندگی کے آخری دن تک میں نے یہ وظیفہ بنا لیا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے آتے جاتے اسی درود و سلام کو مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پیش کرتا تھا۔ یہ درود و سلام کی خاصیت ہے۔ آپ ایک نماز پڑھیں ایک کا ثواب، ایک روزہ رکھیں ایک کا ثواب، ایک حج کریں ایک کا ثواب، ایک مرتبہ زکوٰۃ دیں ایک زکوٰۃ کا ثواب، ہر نیکی جو آپ کریں گے ثواب ایک مرتبہ ملے گا۔ اگرچہ بعض اعمال کا ثواب 10 گنا، بعض اعمال کا ثواب 70 گنا، بعض اعمال کا ثواب 700 گنا بھی ہے، مگر درود و سلام کو وظیفہ ہے کہ امتی نبی کی محبت میں، نبی کے پیار میں، نبی کی عقیدت میں، نبی کے عشق میں جب ڈوب کر سلام پڑھتا ہے تو مدینے والے آقا اس کے سلام کو سنتے بھی ہیں، اسے جانتے بھی ہیں، اسے پہچانتے بھی ہیں اور کرم فرمائیں تو غوث اعظم کی طرح اسے خواب میں اپنا دیدار بھی عطا فرمائے۔ سلام کی خاصیت ہے کہ پڑھتا ایک بار ہے ثواب 50,000 کا، پڑھتا ایک بار ہے ثواب 70,000 کا، پڑھتا ایک بار ہے ثواب 6 لاکھ کا، پڑھتا ایک مرتبہ ہے ثواب 80 سال کی عبادت کا اللہ تعالیٰ۔ اب میں اور آپ غور کریں، ہم مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا درود و سلام پڑھتے ہیں؟ صرف نیزے کے آخر میں جمعہ کی نماز کے بعد۔ اس کے علاوہ اگر میں اپنی روٹین چیک کروں، آپ اپنی روٹین چیک کریں تو درود و سلام ہے نہیں۔ آج کی مبارک رات، میرا یہ موضوع نہیں ہے، کم از کم آج کی مبارک رات اپنے نبی کی برتھ ڈے کے موقع پر اپنے نبی کو گفٹ دیتے ہوئے کچھ نہ کچھ درود و سلام مخصوص تعداد میں روزانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کی نیت کرنی چاہیے انشاءاللہ۔ یہ شیخ کامل شیخ شریعت امیر رسول فرماتے 313 مرتبہ جو روزانہ درود و سلام پڑھے اللہ اسے کثرت سے صلاۃ و سلام پڑھنے والوں میں شامل کرتا ہے۔ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کون لوگ ہیں؟ جن کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا گزرتا ہی درود و سلام میں۔ ہمارا تو آدھے سے زیادہ وقت سونے میں، کھانے میں، فضول گپوں میں، ہوٹلوں کی زینت پر یا بازاروں میں چوراہوں میں گزر جاتا ہے۔ ہم عبادت کرتے کتنی ہیں سوچ رہے ہیں۔ تو آج کی رات میلاد والی رات، میلاد والے آقا کو چاہے 5 مرتبہ، چاہے 10 مرتبہ، چاہے 50 مرتبہ، چاہے 100 مرتبہ، کم از کم یہ ایڈ کر کے اٹھے۔ کسی کو بتانے کی حالت نہیں ہے، تیری دل میں مت تصور کرے یا رسول اللہ آج 2023 کی آپ کی برتھ ڈے کے موقع پر، ولادت کے موقع پر میں 100 مرتبہ اس وقت تک نہیں سوؤں گا۔ اللہ کے گھر میں بڑی رات کی محفل میں بیٹھ کر یہ عہد کر رہا ہوں، اس وقت تک نہیں سوؤں گا جب تک آپ کی ذات پر 100 مرتبہ درود و سلام کا تحفہ پیش کروں۔ نیت کیجئے، آج سے پڑھیے، پھر دیکھیں اللہ ہماری زندگی کو بھی سنوارے گا، ہماری پرواخت کو بھی سنوارے گا۔ آئیے اس میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ بابا سے بلند کوئی لفظ مشکل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
آپ کو حضور کا غلام، حضور کا منگتا، حضور کے در کا سوالی، حضور کے در کا بھکاری، فقیر سمجھ کر، حضور کا گدا سمجھ کر حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کریں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی خوشی کا اظہار کریں۔ چند اشعار پڑھوں گا، ہو سکے تو میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ اللہ نے کرم کیا، آقا کو پسند آیا تو انشاءاللہ ہم سب کا بیڑا پار ہوگا۔ مل کے بابا سے بلند پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ رسول اللہ، فلک کے نظارہ زمین کی بہار، فلک کے نظارہ زمین کی بہار، سب خوشیاں سارے رسول
حضور آ رہے ہیں، حضور آ ہواؤں میں جذبات ہیں مرحبا کے، فضاؤں میں نغمات صلی علیٰ کے، ہواؤں میں جذبات ہیں مرحبا کے، فضاؤں میں نغمات صلی علیٰ کے، درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے، غلاموں سجاؤ، حضور آ رہے ہیں، بولو حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور کہاں میں ظہوری، کہاں ان کی باتیں، کرم نہیں کرم ہے یہ دل اور راتیں، کہاں میں حضور ظہوری، کہاں ان کی باتیں، کرم ہی کرم ہے یہ دل اور راتیں، جہاں پر بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ، جہاں پر بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ، یہی کہتے جاؤ، حضور آ گئے ہیں، 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 سمائے سنائے حبیب خدا کا، یہ میراد ہے سرور انبیاء کا، ثنا سما ہے ثنائے حبیب خدا کا، یہ میراد ہے سرور انبیاء کا، نبی کے گدا سمیت دوسرے کو، نبی کے گدا سمیت دوسرے کو، گلے سے لگاؤ،
جاءكم من الله نور وكتاب مبين. تحقیق تمہارے پاس آیا من اللہ اللہ کی طرف سے نور ایک نور اور کتاب مبین اور ایک روشن کتاب ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا ذکر فرمایا. جب کوئی شخص سفر کر کے کہیں جاتا ہے تو اس سے 3 سوال پوچھے جاتے ہیں. کہاں سے آیا, کون آیا, کس کے پاس آیا ہے. اگر ان تینوں سوال کا جواب درست ہو تو آنے والا مسافر اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے. آپ نے ایک مسافر سے ملاقات کی, پوچھا کہاں سے آئے, کہا کراچی سے. کہاں آئے ہو, کہا اوتل. کس سے ملنے آئے ہو, فلاں سے. تو آنے کا بھی جواب ملا, جس سے ملنے آیا اس کا بھی جواب ملا, اور کون آیا یہ بھی جواب ملا. تو مسافر بھی اپنے مقام پر پہنچ گیا اور آپ کو بھی پریشانی نہ ہوئی. اگر کسی سوال کے جواب میں نہ آئے, کون آیا نہیں پتا, کس سے ملنے آیا ہو پتہ ہی نہیں ہے, کہاں سے آیا ہو, کراچی سے آیا ہو, اب ظاہری بات ہے یہ مسافر اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. اور آپ جو اس کی رہنمائی کرنے کے لیے سامنے کھڑے ہیں, آپ بھی اس کی رہنمائی کر کے اسے جس سے ملنے آیا اس تک نہیں پہنچا سکتے, کیونکہ پتہ ہی نہیں کس کے پاس آیا. اللہ کریم نے اس آیت کریمہ میں میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تینوں شانوں کو بیان کیا. قد جاءکم تمہارے پاس آیا, کم سے مراد ایمان والے, ایمان والوں کے پاس آیا. کون آیا, نور. اس نور سے مراد کون, تفسیر جلالہ میں ہے ای ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نور سے مراد ذات مصطفیٰ. و کتاب مبین اور ایک روشن کتاب آئی, اس سے مراد ای ہوا القرآن, قرآن پاک. کہاں سے آیا, من اللہ اللہ کی طرف سے. کہاں سے آئے, اللہ کی طرف سے. کون آئے, میلاد والے آقا. کس کے پاس آئے, ایمان والوں کے پاس. تو تینوں سوالوں کے جواب اللہ نے اس آیت میں دیے کہ اے میرے بندو, اے ایمان والو, میں نے اپنے محبوب کو تمہارے پاس اپنی طرف سے ایک سچا اور آخری اور پاکیزہ نبی بنا کر بھیجا ہے. اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور بن کر تشریف لائے. اور کس کے پاس آئے, ایمان والوں کے پاس. تو جو نبی نور بن کر ایمان والوں کے پاس آیا ہے, اب ایمان والوں کا حق بنتا ہے کہ اس نبی کا اسی طرح استقبال کرے. وہ نبی آئے نور بن کر. نور کا ایک معنی روشنی. امام راضی کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس رات دنیا میں آئے, 12 ربیع الاول کی مبارک رات, پیر کی مبارک رات, 12 ربیع الاول کی تاریخ, صبح ساجدے کے وقت, تہجد کے وقت. علامہ فیض احمد اویسی علیہ رحمہ کہتے ہیں 4:18 پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے نور بنا کر دنیا میں بھیجا, اور نور کا معنی روشنی ہے, اور مدینے والے آقا کی یہ خاصیت ہے کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو اس نور مصطفیٰ کی برکت سے اللہ نے پوری کائنات کو حضور کے نور سے منور اور روشن فرما دیا. ہاں, کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں تھا
جو نور مصطفیٰ سے چمک نہ رہا. کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں تھا، پوری کائنات چمکی. جنہوں نے خواب میں دیکھا انہوں نے بھی لکھا، اور جنہوں نے بیداری میں دیکھا انہوں نے بھی لکھا. کئی واقعات ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس مبارک رات 12 ربیع الاول کی تاریخ، پیر کی مبارک رات، اپنے گھر کی چھتوں پر بیٹھے تھے. انہوں نے یہ سارے نظارے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا. کیا دیکھا؟ پوری کائنات ایسے سج دھج کر دلہن بن چکی ہے. وہ سمجھ گئے کہ آج میلاد والے آقا کی دنیا میں آمد ہو چکی ہے. انہوں نے سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ جانور بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، پہاڑ بھی جھک جھک کر سلام کر رہے ہیں، جانور بھی مصطفیٰ جان رحمت پر صلاۃ و سلام پر لگے گئے. میرے آقا وہ ہیں جن کی آمد کی خوشی پوری کائنات میں رہنے والی ہر مخلوق نے کی. اگر کسی نے خوشی نہیں کی تو وہ یا تو شیطان ہے یا شیطان کی اولاد ہے. آج کا مسلمان اگر نبی کی ولادت پر بھی خوشی نہیں کرتا، وہ سوچے کتنا بدبخت بد نصیب ہے کہ تیرا نبی وہ ہے جس کی آمد پر جانوروں نے خوشی کا اظہار کیا، اور تو مسلمان ہو کر، مومن ہو کر، اپنے آپ کو حضور کا امتی کہہ کر بھی اگر نبی کی آمد پر خوشی کا اظہار نہیں کرتا، پھر سوچ تو اس جانور سے بھی بدتر ہے کہ جانور جس کے پاس عقل نہیں ہوتی وہ بھی نبی کی آمد پر خوشی کا اظہار بھی کرتا رہا، نبی کی آمد پر مبارک بھی دیتا رہا، اور نبی کی آمد پر مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام بھی پڑھتا رہا. کوئی انسان ہو کر، سنی ہو کر، مسلمان ہو کر، اپنے آپ کو عاشق رسول کہلانے کے باوجود بھی اگر تو نبی کی آمد پر خوشی کا اظہار نہیں کرتا، پھر سوچ تیری انسانیت کہاں ہے؟ اللہ نے تجھے عقل سلیم عطا کی، وہ عقل سلیم کہاں ہے؟ اللہ نے تجھے جو ایمان عطا کیا وہ ایمان کہاں ہے؟ کہ جانور خوشی کریں، درخت خوشی کریں، پہاڑ خوشی کریں، فرشتے خوشی کریں، جنات خوشی کریں، انبیاء اولیاء تمام پوری مخلوقات 18,000 جہانوں کی 18,000 مخلوقات خوشی کریں، اور تو حضور کا امتی ہو کر خوشی نہ کرے. یا میں کسی فرقے کا نام نہیں لے رہا، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، صرف اتنا سوچے کہ اگر تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اور نبی کی آمد پر تجھے خوشی نہیں ہے، تو پھر سوچ تیرا اسلام، تیرا ایمان کہاں ہے؟ خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو مدینے والے آقا، میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کریم نے 12 ربیع الاول کی تاریخ، پیر کی مبارک رات، کائنات کے نظام کو کیسے تبدیل کیا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کن کن پاکیزہ لوگوں نے منائی، اس بات کو اس روایت سے سمجھیے. علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب القلائد، اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم النعمت الکبریٰ صفحہ نمبر 58 پر فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 9 ماہ اپنی والدہ کے وطن اقدس میں تشریف فرما رہے ہیں. پہلا مہینہ رجب کا آیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رجب کی مبارک مہینے میں آپ کا نور مبارک آپ کے والد سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی مبارک سے نکل کر اماں آمینہ تشریفہ طاہرہ کی وطن اقدس میں آیا. اماں آمینہ صدیقہ فرماتی ہیں جب سے میرے لخت جگر کا نور میرے وطن اقدس میں آیا، اللہ نے 9 مہینے تک میری زندگی کو تبدیل فرما دیا. یہاں تک فرماتی ہے کہ ایک رات میں گھر میں سو رہی تھی، میں نے خواب دیکھا، میرے کمرے کی دیواریں گرنے لگی. اچانک ایک بزرگ تشریف لائے اور انہوں نے آ کر سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کا تحفہ پیش کیا. کب حضور پیدا نہیں ہوئے، ابھی کہاں، پہلا مہینہ ماں کے بطن اقدس میں
اما آمینہ فرماتی ہے میں لیٹی ہوئی ہوں، ایک ہستی آئی، ان کی آمد سے میرا گھر خوشبو سے معطر ہوا، نور سے منور ہوا، اور انہوں نے میرے اوپر کھڑے ہو کر میرے رخت جگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا تحفہ پیش کیا۔ آپ فرماتے ہیں جب وہ جانے لگے میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ بتاتے اپنا تعارف کرواتے جائیے۔ کہنے لگے آمینہ مجھے نہیں جانتی، سنو کہ ساری کائنات کا ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کیا کرنے آئے؟ فرمایا تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں، مرحبا یا محمد کے الفاظ ہیں، آمنہ تمہیں مبارک دینے آیا ہوں کہ تو ان قریب امام الانبیاء کی ماں بننے والی۔ یہ مہینہ رجب کا مہینہ گزر گیا، اگلا مہینہ شعبان کا آیا، رات کے ایک پہر میں اپنے گھر میں سو رہی تھی، پھر میرے گھر کی دیواریں گری، ایک نورانی ہستی میرے کمرے میں تشریف لائی، ان کی آمد کی برکت سے میرا گھر خوشبو سے معطر ہوا، نور سے منور ہوا۔ انہوں نے ہاتھ باندھ کر میرے رخت جگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر صلاۃ و سلام پڑھتی رہی۔ ان کے سلام کے الفاظ یہ تھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرا بھی صلاۃ و سلام ہو۔ اما آمینہ فرماتی ہیں جب وہ جانے لگے تو میں نے ان سے پوچھا آپ بھی جاتے ہوئے اپنا تعارف کرواتے جائیے، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا اے آمینہ میں آدم علیہ السلام کا بیٹا شیس علیہ السلام ہوں، تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہارے رخت جگر پر درود و سلام بھی پڑھ سکوں اور تمہیں مبارکباد دوں کہ عنقریب اللہ تمہیں نبیوں کی امام کی ماں بننے کا شرف عطا فرمانے والا۔ آپ فرماتی ہیں پھر رمضان کا مہینہ آیا، رات کے ایک پہر میں اپنے گھر میں سو رہی تھی، میرے گھر کی دیوار گری، ایک نورانی ہستی تشریف لائی، ان کی آمد کی برکت سے میرا گھر نور سے منور بھی ہوا، خوشبو سے معطر بھی ہوا۔ میں لیٹی ہوئی تھی، انہوں نے آ کر میرے سرہانے کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھا۔ ان کے الفاظ یہ تھے، السلام علیک یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پر میرا بھی صلاۃ و سلام ہو۔ جب وہ جانے لگے تو اما آمینہ فرماتی ہے میں نے پوچھا آپ تعارف کرواتے جائیے، آپ کون ہیں؟ وہ جاتے جاتے کہنے لگے اے آمینہ مجھے جاننا چاہتی ہو تو سنو، میں اللہ کا نبی حضرت ادریس علیہ السلام ہوں، تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہارے رخت جگر پر صلاۃ و سلام بھی پڑھ سکوں اور تمہیں مبارکباد دینے آیا ہوں کہ عنقریب تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ ایک ہستی تشریف لائی، پھر رات کا ایک پہر تھا، میرے گھر کی دیواریں گری، وہ نورانی ہستی میرے گھر میں داخل ہوئی، انہوں نے آ کر مجھ پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کیے۔ ان کے صلاۃ و سلام کے الفاظ یہ تھے، السلام علیک یا حبیب اللہ، اے اللہ کے محبوب، اے اللہ کے لاڈلے نبی آپ پر میرا بھی صلاۃ و سلام ہو۔ جب وہ جانے لگے تو میں نے ان سے پوچھا آپ بھی اپنا تعارف کرواتے جائیے، آپ کون ہیں؟ انہوں نے چاہتے ہوئے کہا آمینہ مجھے نہیں جانتی، سنو میں اللہ کا نبی سیدنا نوح علیہ السلام ہوں، میں ہی وہ ہوں جس نے کشتی کے اندر تیرے بیٹے کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا۔ اللہ نے اسی نور مصطفیٰ کی برکت سے ہماری کشتی کو جھوٹی پہاڑی کا کنارہ عطا فرمایا۔ چلے گئے یہاں تک کہ ذیقعد کا مہینہ آیا، پھر رات کا ایک پہر تھا، میں لیٹی ہوئی تھی، میرے گھر کی دیوار گری، ایک نورانی ہستی میرے کمرے میں تشریف لائی، انہوں نے آ کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا۔ ان کے الفاظ یہ تھے، الصلاۃ والسلام علیک یا صفت اللہ، اے اللہ کے چنے ہوئے پاکیزہ محبوب آپ پر میرا بھی صلاۃ و سلام ہو۔ جب وہ جانے لگے میں نے ان سے پوچھا آپ بھی جاتے ہوئے اپنا تعارف کرواتے جائیے، آپ کون ہیں؟ تو اس آنے والے ہستی نے جواب دیا آمینہ سنو میں اللہ کا نبی سیدنا ہود علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ کہا دو وجہ سے، پہلی وجہ یہ تمہارے رخت جگر پر صلاۃ و سلام کا تحفہ پیش کر سکوں اور تمہیں مبارکباد دینے آیا ہوں کہ عنقریب اللہ تجھے امام الانبیاء کی ماں بننے کا شرف عطا فرمانے والا ہے۔
مہینہ آیا، پھر رات کا ایک پہر تھا، میرے گھر کی دیوار گری، ایک نورانی ہستی اندر تشریف لائے، ان کے آنے کی برکت سے اللہ نے میرے کمرے کو روشن بھی کیا، خوشبو سے معطر بھی کیا۔ انہوں نے آ کر محمد علیہ السلام پر کافی دیر تک درود و سلام پڑھتے رہے۔ ان کے الفاظ یہ تھے، السلام علیکہ یا رحمت اللہ، اے اللہ کی سب سے بڑی رحمت، آپ پر میرا بھی صلاۃ و سلام ہو۔ جب وہ جانے لگے میں نے ان سے پوچھا، آپ بھی جاتے ہوئے اپنا تعارف کرواتے جائیے، آپ کون ہیں؟ تو جاتے جاتے فرمانے لگے، آمینہ اگر مجھے نہیں جانتی تو سنو، میں اللہ کا لاڈلا نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہوں، میری پشت سے ہی تمہیں اللہ ایک بیٹا عطا فرمائے گا، اس لیے آیا ہوں تاکہ اس تخت جگر پر صلاۃ و سلام بھی پڑھ سکوں اور تمہیں مبارکباد دوں، ان قریب امام الانبیاء کی ماں بننے والی ہے۔ یہاں تک کہ محرم کا مہینہ آیا، پھر ایک رات کا پہر تھا، میرے گھر کی دیوار گری، ایک نورانی ہستی اندر تشریف لائی، انہوں نے آ کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا۔ ان کی آنے کی برکت سے میرا گھر نور سے منور بھی ہوا، خوشبو سے معطر ہوا۔ ان کے الفاظ یہ تھے، السلام علیکہ یا من اختارہ اللہ، اے اللہ کے وہ نبی، اللہ کے وہ محبوب جس کو اللہ نے تمام کائنات سے چن کر پاک اور صاف ستھرا نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ پر میرا بھی صلاۃ و سلام ہو۔ آپ فرماتی ہیں جب وہ جانے لگے تو میں نے ان سے پوچھا، آپ بھی جاتے ہوئے اپنا تعارف کرواتے جائیے، آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، آمینہ مجھے نہیں جانتی۔ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا سنو، میں ابراہیم علیہ السلام کا رفت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہوں، اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہارے رفت جگر پر صلاۃ و سلام بھی پڑھ سکوں اور تمہیں مبارکباد دینے آیا ہوں کہ القریب اللہ تمہیں امام الانبیاء کی ماں بننے کا شرف عطا فرمانے والا ہے۔ آپ فرماتی ہیں یہاں تک کہ سفر کا مہینہ آیا، پھر رات کا ایک پہر تھا، میری آنکھ لگی، گھر کی دیوار پھٹی، ایک نورانی ہستی اندر تشریف لائی، ان کی آمد کی برکت سے میرا گھر نور سے منور بھی ہوا، خوشبو سے معطر بھی ہوا۔ انہوں نے آ کر میرے رفت جگر پر صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ ان کے الفاظ یہ تھے، السلام علیکہ یا خیرۃ اللہ، اے اللہ کے پسندیدہ نبی، آپ پر میرا بھی صلاۃ و سلام ہو۔ جب وہ جانے لگے تو میں نے پوچھا، آپ بھی جاتے ہوئے تعارف کرواتے جائیے، آپ کون ہے؟ وہ جاتے ہوئے فرمانے لگے، آمینہ میں اللہ کا نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہوں، تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہارے بیٹے پر صلاۃ و سلام بھی پڑھ سکوں اور تمہیں مبارکباد دوں، ان قریب تو نبی جو کہ امام کی ماں بننے والی ہے۔ یہاں تک کہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ آیا، نامہ مہینہ آیا، 12 ربیع الاول کی مبارک تاریخ آئی، پیر کی مبارک رات آئی، صبح 7 کے وقت اماں آمینہ فرماتی ہے میں گھر میں تنہا تھی، ایک چراغ تھا وہ بھی جلتے جلتے بجھ گیا، کمرے میں تاریکی تھی، رات کا پہر آیا، میرے گھر کی دیوار پھٹی، ایک نورانی ہستی اندر آئی، ان کے آنے کی برکت سے اللہ نے میرے کمرے کو روشن بھی کیا، خوشبو سے معطر بھی کیا۔ انہوں نے آ کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھا۔ ان کے الفاظ یہ تھے، السلام علیکہ یا خاتمہ رسول اللہ، اے اللہ کے آخری نبی، اللہ کے آخری پیغمبر، آپ پر میرا بھی صلاۃ و سلام ہو۔ جب وہ جانے لگے تو میں نے ان سے پوچھا، آپ بھی جاتے ہوئے اپنا تعارف کرواتے جائیے، آپ کون ہے؟ تو جاتے ہوئے فرمانے لگے، آمینہ میں ہی وہ ہوں جس نے ساری زندگی تمہارے رفت جگر کا میلاد منانے میں گزاری ہے، میں ہی وہ ہوں جس کی زندگی تیرے بیٹے کی محبت میں، تیرے بیٹے کی عقیدت میں، تیرے بیٹے کے پیار میں گزری ہے۔ مجھے جاننا چاہتی ہو تو سنو، میں اللہ کا نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہوں، آئے جو ہو کہاں تمہارے رفت جگر پر جس نبی کا میں ساری زندگی خود بھی میلاد مناتا رہا، امت کو بھی میلاد کا درس دیتا رہا، اس نبی پر صلاۃ و سلام پڑھنے آیا ہوں اور تجھے مبارکباد دینے آیا ہوں کہ ان قریب تو نبی جو کہ امام کی ماں بننے والی ہے۔ علامہ ابن حجر مکی کہتے ہیں 9
9 مہینے تک رجب سے لے کر ربیع الاول تک 9 انبیاء اما آمینہ کے خواب میں تشریف لا کر حضور کی ذات پہ سلام بھی پڑھتے رہے، اما آمینہ کو مبارکباد بھی دیتے رہے۔ اس سے عقیدہ یہ ملا کہ ہمارے آقا وہ ہے کہ جن کی آمد کا استقبال، جن کی آمد کی خوشخبری دینے کے لیے یہ انبیاء بھی تشریف لائے، انبیاء نے آ کر سلام پڑھا، انبیاء نے آ کر مبارکباد دی۔ اس سے پیغام یہ ملا کہ جو ہستی آ رہی ہے وہ عام نہیں ہے، وہ نبی چونکہ امام بن کر آ رہے ہیں، وہ خاتم الانبیاء بن کر آ رہے ہیں، وہ کائنات کے مالک بن کر آ رہے ہیں۔ یہی وہ ہے جن کا تذکرہ سابقہ انبیاء کرتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے، یہی وہ ہے جن کا تذکرہ فرشتے کرتے رہے، جنات کرتے رہے، ساری مخلوقات جس نبی کا انتظار کرتی رہی، وہی نبی، وہی مدینے والے آقا، وہی میلاد والے آقا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں 12 ربیع الاول کو تشریف لے کر سبحان اللہ۔ اس سے عقیدہ ملا نبی کا میلاد وہ بابرکت عمل ہے کہ جس پر نبی بھی خوش ہوتے ہیں، نبی سلام بھی پڑھتے ہیں، نبی مبارکباد بھی دیتے ہیں، اور جو کام نبی کر رہے وہ کام ناجائز و حرام نہیں ہو سکتا، کیونکہ انبیاء معصوم ہیں، انبیاء گناہوں سے پاک ہیں، نبی گناہ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس سے عقیدہ یہ ملا کہ مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد یہ وہ بابرکت عمل ہے جو نبیوں نے بھی کیا، صحابہ نے بھی کیا، اہل بیت نے بھی کیا، اولیاء نے بھی کیا، علماء نے بھی کیا، اور 1400 سال سے سنت عاشق رسول بھی کر رہا ہے، ہاں کر رہا تھا، کر رہا ہے، اور قیامت تک مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد دھوم دھام سے کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ بھی حضور کے میلاد میں شامل ہو جائیے۔ تیرا کھاوا میں تیرے کعبہ یا رسول اللہ، تیرا کعبہ میں تیرے گرد کعبہ یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ میلاد پر جتنے بھی اعتراضات ہوتے ہیں کسی بھی اعتراض کی طرف مت جائیے، اور یہ سوچیے میرے آقا آئے، مجھے یاد کیا، اب میں اپنے آقا کو یاد کروں، بس۔ شیطان کے کسی بھی وسوسے میں ہمیں آنے کی حاجت ہی نہیں۔ جس اللہ نے ہمیں اپنے اتنا لاڈلا، اتنا پیارا، اتنا سونا، اتنا میٹھا محبوب دیا ہے، جس کے صدقے ہمیں انسانیت ملی، ایمان ملا، قرآن ملا،
کعبہ ملا، رب کی پہچان ملی، نماز ملی، شریعت ملی، ہر طرح کی نیکی حضور کے صدقے ملی ہے، کیا اس نبی کی آمد پر ہم خوشی نہیں کریں گے؟ اس نبی کی آمد پر ہم بڑھ چڑھ کر خوشی کریں گے، ہم اپنے نبی کا میلاد دھوم دھام سے منائیں گے، صرف یہ سوچ کر کہ میلاد والے آقا کو میلاد پسند ہے، میلاد والے آقا میلاد سے خوش ہو گئے۔ اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، ہماری نمازوں کا حال کیا ہے سب کو پتہ ہے، ہمارے رمضان کے روزوں کا حال کیا ہے سب کو پتہ ہے، حج فرض ہو جائے ہم کتنا کرتے ہیں سب کو پتہ ہے، نیک اعمال کتنا کرتے ہیں سب کو پتہ ہے، گناہ کتنے ہیں سب کو پتہ ہے، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، کتنی عبادت ہم کرتے ہیں دن رات سب کو پتہ ہے۔ کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جو اللہ کی شان شان کی ہو۔ ہمیں سہارا ہے تو یا تو رب کی رحمت پر ہے یا میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم پر ہے۔ سبحان اللہ، بس اسی پہ زندگی گزارتے ہیں۔ میلاد وہ محفل ہے جس کو آقا پسند کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں۔ اگر ایک میلاد کی محفل میں جانے سے نبی راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، نبی خواب میں آ جائے، بشارت دے دے، کیا یہ کم سعادت ہے؟ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگرچہ یہ بد مذہب بد عقیدہ لوگوں کے پیر و مرشد ہیں، مگر یہ کہتے ہیں میری ساری زندگی نبی کے میلاد میں گزری۔ ہر انسان وہ مسلمان بس کیا وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ تنہائی میں سوچے، تنہائی میں غور کرے تو نبی کے ذکر، نبی کے میلاد کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتا۔ جس نبی کے صدقے کائنات بنی ہے اس نبی کو چھوڑے بغیر آپ زندگی گزار کے دے سکتے ہیں؟ میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میلاد منانے والوں سے خوش ہوتے ہیں۔ ایک روایت سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجیے۔ میلاد وہ بابرکت عمل ہے کہ اگر امتی اپنے نبی کی محبت میں، نبی کے پیار میں، نبی کی عقیدت میں، نبی کے عشق میں وہ بڑے گناہ گار میلاد مناتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے کتنا خوش ہوتے ہیں اور اللہ اس پر کتنی کرم نوازی فرماتا ہے، اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ علامہ محدث احمد بن محمد الفاسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک شخص تھا جو انتہائی گناہ گار تھا، اپنی جان پر ظلم کرتا، اتنے گناہ کرتا تھا کہ لوگ اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کے برے اعمال کی وجہ سے اس سے بیزار تھے۔ لیکن جب ربیع الاول کا مہینہ آتا تو وہ صاف ستھرے کپڑے پہنتا، اپنے کپڑوں پر خوشبو لگاتا، اور جب بھی محفل میلاد ہوتی، جہاں بھی ہوتی، اس میں شرکت کرتا۔ لوگ اسے برا بھلا کہتے، اسے تانے دیتے، یہ تمہاری کون سی عادت ہے، کون سی حرکت ہے؟ اس سارا سال نبی کا نام تک نہیں لیتے، گناہ کرتے ہو، نماز تم نہیں پڑھ رہے، روزے تم نہیں رکھتے، دیگر عبادتیں تم نہیں کر رہے، مگر جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو عاشق رسول بن جاتے ہیں۔ شیطان بھی آج وسوسہ دیتا ہے، یہ سارا سال مسجد میں نظر نہیں آتے اور ربیع الاول میں عاشق بن جاتے ہیں، عشق کا اظہار کر رہے ہوتے ہو، جھنڈے بھی لگا رہے ہیں، لہٹے بھی لگا رہے ہیں، جلوس میں بھی جا رہے ہیں، لنگر پکا بھی رہے ہیں، لنگر کھا بھی رہے ہیں، لنگر گرا بھی رہے ہیں، پھر ربیع الاول ختم، پھر وہی پرانی عادت۔ تو بس عشق رسول کا ایک مہینہ تھا، اگر عشق سچا ہے، محبت سچی ہے تو پھر پوری زندگی کرو۔ یہی عمل یہ کر رہا تھا، لوگوں کی بات کی پرواہ نہیں کرتا۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا، اپنے بدن کو صاف کرتا، صاف ستھرا لباس پہنتا، خوشبو لگاتا، اور پورا مہینہ نبی کی محبت میں، نبی کی تعظیم میں، نبی کے ادب میں، ہر محفل میلاد میں شرکت کر کے عمل کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد
خلیفہ ہارون الرشید کے پاس ایک بزرگ آئے اور آ کر ان سے کہا کیا تمہارے ہاں تمہاری رعایا میں کسی کا انتقال ہوا ہے؟ خلیفہ نے کہا پتہ نہیں، کہا معلوم کرواؤ۔ معلوم کیا تو پتہ چلا اسی کا انتقال ہوا، جس کو لوگ گناہگار سمجھتے تھے مگر ربیع الاول وہ بڑی عقیدت و محبت سے مناتا تھا۔ خلیفہ نے اس بزرگ کو پیغام پہنچایا تو بزرگ آئے اور فرمانے لگے خلیفہ اپنی رعایا میں اعلان کرواؤ کہ جو اس کی نماز جنازہ میں جس کو دنیا والے گناہگار بدکار فاسق و فاجر سمجھتے تھے، میں نے اس کے انتقال کے بعد ہاتھی غیبی سے آواز سنی کہ جو اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرے گا میں نے اسے بھی بخش دیا اور شرکت کرنے والے کو بخش دوں گا۔ کس نے کہا؟ ایک اللہ کے ولی نے۔ کس کو کہا؟ خلیفہ ہارون الرشید کو، جو وقت کا حاکم تھا۔ اب خلیفہ نے آگے چون چرا نہیں کی کہ آپ کیسی بات کر رہے ہو، یہ تو بے نمازی تھا، یہ تو فاسق و فاجر تھا، یہ تو پورا مہینہ آتا ہی نہیں تھا، آپ کہہ رہے ہیں یہ بخشا گیا؟ کیونکہ وہ ولی ہے اور ولی نے کہا میں بھی آواز سنی ہے کہ میرے پیارے کا انتقال ہوا ہے، میں نے اسے بھی بخشا ہے اور جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا اسے بھی بخشا۔ سبحان اللہ۔ خلیفہ نے اپنے چند نوکروں کو بلایا جو رعایا میں مخصوص ہوتے ہیں، کہا اعلان کرواؤ۔ ان لوگوں نے جا کر پوری رعایا میں اعلان کروایا۔ علامہ شیخ محدث احمد بن محمد الفاسی علیہ الرحمہ اپنی کتاب انوار میلاد النبی میں فرماتے ہیں کہ خلیفہ نے جب یہ اعلان کروایا تو ہزاروں لوگوں کا جمع غفیر میدان میں جمع ہوا۔ اس ولی کامل نے اس گناہگار کی نماز جنازہ پڑھائی اور لوگ جب دیکھنے آئے، چہرہ دیکھنے آئے، تو لوگوں نے کہا یہ تو وہی ہے، یہ تو وہی گناہگار ہے، یہ تو وہی بدکار ہے، یہ کیسے بخشا گیا؟ تو اس ولی کامل نے کہا بخشنا تمہارا کام نہیں، کریم رب ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم کون ہوتے ہیں بولنے والے کہ تیری بخشش ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، ہم عبادت کریں اس کی ذات میں کوئی فرق نہیں، ہم نہ کریں اس کی ذات میں کوئی فرق نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ رب یہ چاہتا ہے میرا بندہ کوئی ایک نیکی ایسی کر جائے کہ میں اپنے بندے سے ہمیشہ کے لیے راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ تلاوت قرآن ہو، چاہے وہ صلاۃ و سلام ہو، چاہے وہ ذکر و درود ہو، چاہے وہ ماں باپ کی خدمت ہو، چاہے وہ حلال رزق ہو، چاہے وہ اپنے اولاد کی خدمت ہو، چاہے پڑوسیوں کے حقوق ہوں، چاہے دوست عزیز و اقربا کے حقوق کی پاسداری ہو، کوئی بھی نیکی ہو، اللہ یہ چاہتا ہے بس بندہ ایک ایسا عمل کر لے کہ میں ہمیشہ کے لیے اپنے بندے سے راضی ہوں۔ تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے یہ کیسے بخشا گیا؟ اس کو اللہ نے بخشا۔ کہا کیوں؟ وجہ چلو عمل تو بتا دیں، آپ لے کے اللہ کے ولی ہیں، آپ کو تو پتا ہوگا اللہ نے کیوں بخشا۔ فرمایا ہاں میلاد مصطفیٰ کی تعظیم کی برکت سے اللہ نے اس کی بخشش فرمائی۔ سبحان اللہ۔ جس کو تم گناہگار کہتے تھے، بدکار سمجھتے تھے، یہی گناہگار شخص ربیع الاول میں ہر محفل میلاد میں جاتا تھا، نبی کی تعظیم کرتا تھا، نبی کا ادب کرتا تھا، نبی کا احترام کرتا تھا، اس کو بھی پتا تھا میں گناہگار ہوں، مگر یہ تمنا لے کر جاتا تھا یا اللہ تیری ذات کے لائق آج تک کوئی نیکی نہیں کی ہے، اگر نیکی ہے تو مجھے ہے کہ میں تجھ سے بھی محبت کرتا ہوں، تیرے محبوب سے محبت کرتا ہوں، اپنے محبوب کی میلاد کے صدقے میری بخشش و مغفرت۔ سبحان اللہ۔ میلاد کی محفل میں یہ تمنا لے کر جاتا تھا، اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ کریم نے اس کی بھی بخشش کا اعلان کیا اور جس نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اس کی بھی بخشش کا اعلان کیا۔ سبحان اللہ۔ ان میں ایک ایسا تھا جس کو پھر بھی یقین نہیں آیا، یہ تو خواب کی باتیں ہیں، تم لوگ بس خواب کی قصے کہانیاں سناتے ہو۔ وہ کہتے میرا دل مطمئن نہیں ہوا، آج دن گزرے میں نے اسی گناہگار کو پھر خواب میں دیکھا، اب دیکھا تو وہ جنت کے باغات کی سیر کر رہا ہے، میں دوڑ کر اس کے پاس گیا اور میں نے جا کر اس سے پوچھا ما فعل اللہ بکا، بتا مرنے کے بعد اللہ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ تو اس صحابہ گناہگار نے کہا ہاں میں گناہگار تھا،
से तौबा करता था, रबीउल अव्वल में अल्लाह की इबादत करता था, पूरा महीना नबी की मोहब्बत में, नबी के प्यार में, नबी की अकीदत में, नबी के इश्क में गुजारता था। और मिलाद की महफिल में अपनी मग़फ़िरत की तमन्ना लेकर जाता था, अपने नबी की शफाअत की तमन्ना लेकर जाता था। अल्लाह को मेरी ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने मेरी बख्शिश भी फरमा दी, और अपने महबूब के मिलाद के सदके मरते ही अल्लाह ने मेरी कब्र को भी जन्नत तबाह सुभान अल्लाह। मिलाद मुस्तफ़ा की ताज़ीम, मिलाद मुस्तफ़ा का अदब, मिलाद मुस्तफ़ा का एहतराम काम आया, और उसी के सबब अल्लाह ने मेरी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दी। सुभान अल्लाह। इससे पता चला मिलाद मुस्तफ़ा ये वो अमल है जिससे रब भी खुश होता है, मिलाद मुस्तफ़ा से अल्लाह राज़ी होता है, मिलाद मुस्तफ़ा से मदीने वाले आका खुश होते हैं, मिलाद मुस्तफ़ा से आका राज़ी होते हैं, और अल्लाह करम फरमाए तो मिलाद मुस्तफ़ा के सदके अपने बंदों की बख्शिश भी फरमा देता है। सुभान अल्लाह। जो मिलाद हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया बने, जो मिलाद हमारी बख्शिश का बहाना बने, हम वो मिलाद की महफिल कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। हम सारी जिंदगी अपने नबी की मोहब्बत में, नबी के मिलाद की महफिल को सजाते रहेंगे। मर जाएंगे, हमारी नस्लें हुजूर का मिलाद मनाती रहेगी, और क़यामत तक मुस्तफ़ा जान रहमत का ज़िक्र खैर का चर्चा होता रहेगा। सुभान अल्लाह। आइए बेहतर आप भी हुजूर को पुकारिए, वो आते हैं, वो आएंगे, बुलाना हम न छोड़ेंगे, नबी की याद की महफिल सजाना हम न छोड़ेंगे, नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, कहो तो छोड़ देंगे हम, जहाँ की रहे फिरे सारी, कहो तो छोड़ देंगे हम, जहाँ की रहे फिरे सारी, मगर मिलाद की महफिल सजाना हम न छोड़ेंगे, मगर मिलाद की महफिल सजाना हम न छोड़ेंगे, वो आते हैं, वो आएंगे, बुलाना हम न छोड़ेंगे, वो आते हैं, वो आएंगे, बुलाना सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बयान में गलती कोताही होगी वो अल्लाह करीम माफ़ फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी आपकी दीनी तहरीक है, और दुनिया इस्लाम की बहुत बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त खिदमत कर रही है। दावत इस्लामी के 80 से ज़ायद शोबादात हैं, और कमोबेश 155 ममालिक में दावत इस्लामी दीन इस्लाम का पैगाम पहुँचा चुकी है। आपके मुल्क पाकिस्तान में दावत इस्लामी के कमोबेश 3.5 लाख से ज़ायद तलबा तालिबात इस वक्त दावत इस्लामी के इदारों में अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक नाज़रा, हिफ्ज़ की तालीम, आलिम कोर्स, स्कूल की तालीम और लैंग्वेज कोर्स, दीगर कोर्सेज करके दावत इस्लामी के ये आशिकान रसूल हासिल कर रहे हैं। दावत इस्लामी साल में एक मरतबा
ٹیلی فون کرتی ہے، یعنی جب سالانہ فنڈنگ میں کمی آتی ہے تو دعوت اسلامی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے سال میں ایک مرتبہ ٹیلی فون کرتی ہے، یعنی پوری دنیا کے مسلمانوں سے فنڈ جمع کرتی ہے تاکہ یہ جو دین کے کام ہو رہے ہیں، ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، دین اسلام کی خدمت ہو رہی ہے، یہ رکے نہیں بلکہ اور بڑھتی رہے۔ الحمدللہ اس سال بھی ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے میں 15 اکتوبر کو دعوت اسلامی ٹیلی فون کرنے جا رہی ہے۔ کم و بیش 5 ارب روپے اس وقت فنڈنگ میں کمی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے دنیا بھر کے عاشقان رسول الحمدللہ یکم ربیع الاول سے لے کر اب تک اور آج سے لے کر 15 اکتوبر تک دعوت اسلامی کو اپنی مدنی عطیات دے رہے ہیں، اور جو خوش نصیب دیتے ہیں شیخ کامل شیخ شریعت امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ انہیں اپنے دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں۔ جی ہاں، کئی عاشقان رسول امیر سنت کی صرف دعا لینے کی برکت سے اس میں اپنا حصہ ملاتے ہیں۔ کئی ایسے واقعات ہیں جنہوں نے اپنی موٹر سائیکل بیچ کر اس میں حصہ ملایا، کسی نے اپنی گاڑی کار بیچ کر اس میں اپنا حصہ ملایا، کسی نے اپنی شادی کے زیور رکھے ہوئے تھے وہ بیچ کر اس میں حصہ ملایا، کسی ماں نے اپنی بیٹی کا جہیز بنایا ہوا تھا اس کو بیچ کر اس میں حصہ ملایا۔ الغرض ہر طرح غریب امیر مسلمان اس ٹیلی فون میں سالانہ حصہ لیتا ہے، اور اس کی وجہ تاکہ وہ امیر سنت کی دعاؤں سے حصہ لے سکے۔ امیر سنت نے مختلف دعاؤں سے نوازا ہے کہ جو اس ٹیلی فون میں حصہ لے اس کو یونٹ کے اعتبار سے تقسیم کیا گیا ہے، اس کا فی یونٹ 10,000 روپے کا ہے۔ تو آپ نے اس عاشق رسول کو دعا دی ہے تو اپنے نبی کی میلاد کی خوشی میں، اپنے نبی کی ولادت کی خوشی میں محافل بھی سجائے، لنگر کھائے، پکائے، کھلائے۔ اگر دعوت اسلامی کو سالانہ مدنی عطیات ٹیلی فون کی صورت میں کم از کم 1 یونٹ 10,000 روپے کا جمع کرائے، اے اللہ اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک وہ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر لے۔ اے اللہ اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک وہ میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کی زیارت نہ کر لے۔ اے اللہ جس طرح وہ ایمان پر زندگی گزار رہا ہے اسے زندگی بھی ایمان والی، موت بھی ایمان والی عطا فرمانا۔ اے اللہ اس ٹیلی فون میں حصہ ملانے والے کو قیامت کے دن آقا کی شفاعت بھی عطا فرمانا اور جنت میں بلا حساب و کتاب داخلہ بھی عطا فرمانا۔ گزشتہ سالوں کا تجربہ ہے جن عاشقان رسول نے ان میں حصہ ملایا، اللہ نے انہیں ایمان والی زندگی بھی دی، ایمان پر موت دی، کلمہ پڑھتے ہوئے نبی پر درود و سلام پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے، انہیں خواب میں مدینے والے آقا کا دیدار بھی نصیب ہوا، اور حج عمرے کی صورت میں اللہ نے انہیں مکہ مدینے کے بعد حاضری بھی عطا فرمائی۔ امید ہے کہ اللہ قیامت کے دن ایسے عاشقان رسول کو مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت بھی عطا فرمائے گا، اور حضور کی شفاعت کے صدقے انہیں جنت میں داخلہ بھی عطا فرمائے گا۔ میں آپ تمام عاشقان رسول سے گزارش کروں گا، ابھی وقت ہے 15 اکتوبر آخری تاریخ ہے، آپ بھی ہو سکے اللہ نے دیا ہے تو اپنی طرف سے، اگر گنجائش نہیں ہے تو پوری فیملی میں 10-15 افراد تو رہتے ہی ہیں، 500 100 200 یوں ملا کر کم از کم 1 یونٹ 10,000 کا بنا کر 15 اکتوبر تک میرے پاس سے دعوت اسلامی کی کسی بھی ذمہ دار کے پاس جمع کروا کر رسید ضرور حاصل کریں اور امیر اہل سنت کی دعاؤں سے حصہ لیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے بڑے آپ دیکھیں دعوت اسلامی کا کام کیا ہوگا، اس وقت آج ربیع الاول کی اس مبارک رات میں بلا مبالغہ کروڑوں مسلمان اس وقت مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد منا رہے ہیں۔ ایک ہی وقت میں پورے پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں، بلا مبالغہ لاکھوں کی تعداد میں حضور کے عاشق مساجد میں، گراؤنڈوں میں، گھروں پر، مدنی چینل پر براہ راست یا اس طرح کے اجتماعات کر کے اس وقت امیر سنت کی اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی کہ آپ نے حضور کی امت کو ولادت مصطفیٰ کی رات حضور کے میلاد میں لگا دیا ہے۔ حضور کی امت کے دل میں حضور کی محبت، حضور کا پیار، حضور کا عشق اتنا پیدا کیا کہ حضور کی اس امت آج کی مبارک رات پوری رات جاگ کر اپنے نبی کے ذکر میں، اپنے رب کی عبادت میں گزارے۔ ہاں کئی عاشق ایسے ہیں، کئی جو پوری رات جاگتے ہیں، عبادت میں گزارتے ہیں، نبی کے ذکر میں گزارتے ہیں، پھر وہ 4:18 جب آقا دنیا میں تشریف لائے اس گھڑی کا آنکھیں بند کر کے استقبال کرتے ہیں۔ اس گھڑی کا استقبال اگر آپ نے کوئی کرنا چاہیں نا مدنی چینل پر 4:18 پہ آن کر کے آپ شامل ہو کر دیکھیں، پتہ چل جائے گا نبی کا سچا عاشق کیسے ہوتا ہے۔ اور اس پر دقت ہوتی ہے، خدا کے قسم لاکھوں اولیاء اس گھڑی کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہ گھڑی ہے جس میں مدینے والے آقا دنیا میں تشریف لائے۔ کئی ولی ایسے ہوتے ہیں جن کو اس
घड़ी में अल्लाह अपने महबूब का दीदार अता फरमाए। सचमुच अपनी आंखों से देखते हैं कि आका हकीकत में दुनिया में आए और किस तरह आकर चमकाया। हुजूर अपने मुबारक चेहरे पर दुआ से आकर उन्हें भी चमका देते हैं। फिर अगले दिन रोज़ा भी रखते हैं और पूरा रोज़ा जुलूस मिलाद में गुजारते हैं। जी हाँ, इससे बड़ी अमीर सुन्नत की और करामत क्या होगी कि लाखों लोगों को मिलाद वाली रात मिलाद में भी लगाया, रब की इबादत में भी लगाया, हुजूर की मोहब्बत के जाम भी पिलाए, और उस घड़ी, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ के लाखों सलाम, उस घड़ी का इस्तकबाल करना भी सिखाया। उस घड़ी में आका का दीदार भी रब से दिलवाया, अगले दिन रोज़ा भी रखवाया और सारा दिन हुजूर के आमद मरहबा या मुस्तफा के नारे लगाकर जुलूस मिलाद में भी गुजारा। इससे बड़ी और सादत क्या हो। उस वली कामिल की तहरीक को फंड की हालत है। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आप ज़रूर दावत इस्लामी के साथ ताउन करेंगे। सारे हाथ खड़ा नहीं करते। अल्लाह हमारे उनके बयानों की नाज़ रखें। कम अज़ कम एक यूनिट के साथ दावत इस्लामी का हमें ताउन करने और अमीर सुन्नत की हकीकत में दुआओं से अल्लाह हमें हिस्सा अता फरमाए। हमारे मतलब अभी इंशाअल्लाह इनामात की तकसीम का सिलसिला होगा मुख्तसर 5-10 मिनट में, और उसके बाद सलाम होगा, दुआ होगी। दुआ के बाद जो है इस दीवार के साथ आपने लाइन बनानी है। पिछले साल में देखिए थोड़ी नज़्म ज़ब्त का इजहार नहीं किया था ज़ियारत करते हुए। आज ऐसा ना हो, बराए करम मस्जिद में है, नबी की शब विलादत में है और हुजूर तशरीफ़ ला चुके हैं। हुजूर को हमने पुकारा भी है, हुजूर के कोई मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है और बड़ी मेहनत मुशक्क़त से ये मंगवाए हैं। तो इंशाअल्लाह यहाँ पर सरकार की मुबारक तशरीफ़ फरमा होगी और इस दीवार से आप लाइन बनाकर तशरीफ़ लाएंगे। जब तक आप ज़ियारत करते रहेंगे इंशाअल्लाह वो मुबारक तशरीफ़ फरमा होंगे। इसलिए जल्दबाजी नहीं करिए, हड़ाबड़ी नहीं करनी, शोर शराबा नहीं करना, बल्कि अंदाज़ ये हो कि यूँ हाथ बंदे हो, सर झुका हो और हमारी ज़बान पर दुरूद सलाम चाहिए। सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यूँ दुरूद सलाम पढ़ते पढ़ते आप लाइन में आएँ और तसल्ली से अपने नबी के मुबारक की ज़ियारत करें। दिल में कोई भी तमन्ना हो, बीमारी हो, बेरोज़गारी हो, परेशानी हो, मुसीबत हो, तकलीफ हो, घर का कोई भी मसला हो, दिल में तमन्ना रखकर जब कोई मुबारक के सामने आए तो बस दिल ही दिल में हुजूर की बारगाह में पेश करें। ये समझें कि बस मेरे हाथ में कोई मुबारक है, मेरे हाथ में भी तशरीफ़ फरमा, और ये तसव्वुर करके पेश कर दें। अल्लाह ने चाहा तो आज की रात के सदक़े ज़रूर करम होगा। अल्लाह की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अपनी जगह पर बैठे